شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، یعنی یہ سفر ایک مسجد سے شروع ہوا ہے اور ایک مسجد پر ختم ہو گیا. پہلی بات تو یہ معلوم. اسے مسجد اقصی کیوں کہا گیا ہے؟ بیت المقدس کو، اس مسجد کو مسجد اقصی کیوں کہا گیا؟ اقصی کا مطلب ہوتا ہے ابعد، الاقصی ای الابعد، دور کی مسجد. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ دور کا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ کتنے دنوں کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 40 دن کا فاصلہ ہے، 40 دن کی مسافت ہے. مکہ سے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 40 دنوں کا ہے. اسی وجہ سے اس مسجد کو دور کی مسجد کہا گیا. اقصی ای الابعد، ویری فار فرام مکہ. تو زمین سے زمین کا جو سفر ہے وہ اسرا کہلاتا ہے. مکہ سے فلسطین تک، جیروشلم تک، یہ سفر زمین سے زمین کا ہے. پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ نجم میں فرمایا. یہاں اسرا کا بیان ہو رہا ہے. یقول بعض الناس ان الرحلۃ کانت رحلۃ منامیۃ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ خواب کا سفر ہے. فأین المعجزہ فی کونہا منامیۃ. تو اس میں معجزہ کہاں ہوا؟ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سفر ہے یہ جسد مع روح ہے، صرف روح کا سفر نہیں ہے بلکہ جسد مع روح کا سفر ہے. اسی وجہ سے یہاں عبد کہا گیا. اور عبد کا اطلاق، بندے کا اطلاق روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی ہوتا ہے. جی اچھا، یہ سفر کرایا کس نے؟ بتایا گیا اسرا بعبدہ. یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب سفر ہے. 40 دن کا سفر لمحوں میں طے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر بھی رات کے کچھ حصے میں ہوا. بس یہ ایک حیرت انگیز اور ایک حیرت ناک سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح دلیل ہے. اچھا، اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کیسے ممکن ہوا؟ بتایا گیا یہ سفر ہم نے کرایا ہے. کیا بات! اسرا، یہ سفر کس نے کرایا ہے؟ جس کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم ہر چیز پر قادر ہیں. تو اسرا، اس نے سفر کرایا. اچھا، تو سفر اس نے کرایا تو راستے میں جو رکاوٹیں رہتی ہیں کہ کئی بھئی بلندی پر پہنچ جانے کے بعد وہاں ہوا نہیں رہتی ہے، آکسیجن نہیں رہتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تپش رہتی ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ بتایا گیا اس لیے کہ ہماری قدرت آپ کے ساتھ تھی. قدم قدم پر
ہماری قدرت آپ کے ساتھ تھی، گویا ہم ساتھ تھے، جی ہماری قدرت ساتھ تھی، ہمارا علم ساتھ تھا. یہ ممکن اس وجہ سے ہوا، اسی وجہ سے بے لایا گیا، بے الصاق کے لیے. یعنی ہم آپ کے ساتھ تھے، کیا مطلب؟ یعنی ہماری قدرت، ہمارا علم قدم قدم پر ہر لمحے آپ کے ساتھ تھا. اچھا، اور یہاں کہا گیا اپنے بندے کو سیر کرایا. اپنا بندہ، یہاں جو اضافت ہے اضافت تشریفی ہے. اللہ اکبر، میرا بندہ. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا لم یقل اسری بنبیہ، لم یقل اسری برسولہ، بل قال اسری بعبد. یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو سیر کرایا، یہ نہیں کہا ہم نے اپنے نبی کو سیر کرایا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد آپ بشریت کے دائرے سے نکل گئے، کچھ اور ہو گئے. بتائیے جا رہا اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی لم یخرج من اطار العبودیہ، اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی آپ عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں آئے. اب بھی آپ عبد ہی ہیں، معبود نہیں ہو سکتے. لہذا اس خیال کا پورا رد ہوا کہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ آیت کریمہ اس خیال کی تردید کرتی ہے. ان کا تو کہنا یہی ہوا جو عرش پر ہے وہی مدینے میں ہے، یعنی دونوں ایک ہی ہیں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ معبود معبود ہے، عبد عبد ہے. اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی میرا رسول لم یخرج من حیز العبودیہ، عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلا. اس وجہ سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبد کی اضافت اپنی طرف فرمائی ہے اور لفظ عبد استعمال کیا ہے، نبی اور رسول کا لفظ یہاں استعمال نہیں فرمایا. اچھا، اور اتنا لمبا سفر کتنی دیر میں طے ہوا؟ لیلن، عربی میں اس کو نکرہ کہتے ہیں. نکرہ کبھی کبھی تقلیل کے آتے، تقلیل یعنی کم کرنے کے لیے، یعنی پوری رات نہیں لگی. لم یستغرق اللیل کلہ، پوری رات نہیں لگی، بلکہ لیلن یعنی بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک مختصر حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ہو گیا. اللہ، یہ ایک حیرت ناک سفر ہے. دنیا میں ایسا سفر آج تک نہیں ہوا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا آغاز سبحانہ سے کیا ہے. پاک ہے وہ، ہر چیز پر قادر ہے وہ، پاک ہے وہ. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں. پوری رات بھی نہیں لگی اتنے لمبے سفر میں. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک تو زمین سے زمین کا سفر ہے، 40 دنوں کا سفر ایک مختصر سے وقت میں طے ہو گیا. یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر الگ ایک سفر ہے جس کو معراج کہتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے یہ جہاں آپ پہنچے ہیں، کہاں؟ بیت المقدس. آپ کو ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کیوں لایا گیا؟ پہلے ڈائریکٹ آپ کو مسجد حرام سے آسمان پر اٹھایا جاتا، بیت المقدس لانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا بڑا گہرا تعلق بیت المقدس سے ہے. اس لیے کہ بیت المقدس تمام انبیاء کرام کی مسجد رہی ہے. اور بتایا گیا کہ ان دونوں مسجدوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے. کیا؟ کہ تمام انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی ہے. تو توحید کا جو تعلق ہے وہ اس مسجد کا اس مسجد سے بڑا گہرا ہے. کیا بات! اور فرمایا یہ جو جگہ ہے بیت المقدس، پتہ نہیں کیا حال ہے ابھی. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں. کیا بات! برکتوں کی 2 قسمیں،
برکات روحانیہ اور برکات دینیہ، برکات دینیہ اور روحانیہ، اور برکات دنیاویہ، دنیاوی برکتیں بھی اور دینی برکتیں بھی۔ دینی برکت کیسے؟ بیت المقدس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، یہ جگہ مقرن للانبیاء، یہ انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ تھی۔ یعنی بیت المقدس جو ہے، جو مسجد ہے، مسجد کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، اور جہاں انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیاں ٹھہریں وہ چیز مبارک ہو جایا کرتی ہے، چیز پاک ہو جاتی۔ دیکھیے بارک، اور نعمت دنیاویہ ہم نے رکھی ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھیں بیت المقدس کے پورے فریش، کہیں نہریں بہ رہی ہیں، دور دور تک ہریالی ہی ہریالی ہے، پھل فروٹ کے بے شمار درخت آپ کو نظر آئیں گے، نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہے، پھلوں کی کمی نہیں ہے، کھیتیوں کی کمی نہیں ہے۔ تو دنیاوی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اطراف میں رکھی ہیں۔ بارکنا حولہ، حول کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈنگ، جی پورے سراؤنڈنگ میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ برکتیں دینی بھی اور دنیاوی بھی ہیں۔ دینی اس وجہ سے کہ یہ انبیاء کرام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور انبیاء کرام جیسی مبارک ہستیاں جہاں ٹھہریں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور دنیاوی برکتیں ایسی ہیں کہ کیا نہیں ہے وہاں، تمام پھل فروٹ کے درخت ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی برکتیں بھی بہت رکھی۔ اب یہ اتنا لمبا سیر کیوں کرایا اللہ نے؟ سوال پیدا ہوا نا، زمین سے زمین کا سفر، مسجد حرام سے بیت المقدس تک 40 دنوں کا سفر ایک لمحے میں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ اتنا لمبا سفر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ لی مانے ریزن بتایا جا رہا، اس لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے قرآن حکیم میں جو نشانیاں آپ کو بتائی ہیں اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کیا بات! آسمان کے اندر کیا ہمیں معلوم نہیں، پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں۔ نبی نے بتایا کہ میں جب پہلے آسمان میں داخل ہوا تو پہلے دروازہ کھلوایا گیا۔ کون نے پوچھا گیا؟ کہا کہ جبرائیل ساتھ میں ہے۔ کہا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے نبی نے بتایا۔ تو جو آپ کو قرآن میں نظری طور پر بتایا گیا تھا اسے پریکٹیکل دکھایا گیا۔ جنت کا بیان ہے، آپ کو جنت دکھائی گئی، یہ جنت ہے۔ جہنم کا بیان ہے، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ اتنے انبیاء کرام ہم نے بھیجے، آئیے سب کے سب مسجد اقصی میں جمع ہیں اور آپ ان کی امامت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں، وہاں سب ایک دوسرے سے ملے ہوں گے۔ اللہ سمجھ میں نہ آنے والی بات، بالکل مسٹیریس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے تمام انبیاء کرام نے کہا کہ آپ امامت فرمائیں، اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام کی امامت۔ یہ ایک طرف تو آپ کے رفعت قدر کی طرف، آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے جیسے آپ کا مقام بہت بلند ہے اس لیے کہ آپ انبیاء کے امام بنے، وہیں آپ کی جو امت ہے تمام امتوں سے زیادہ عظمت والی ہے۔ آپ سب سے عظیم رسول ہیں، اور آپ کی امت بھی تمام امتوں سے زیادہ عظیم ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آخر الامم عصراً
سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے. کون؟ ہم لوگ. لیکن تمام امتوں سے افضل ہیں ہم. اگرچہ ہم آخر میں آئے، زمانے کے اعتبار سے ہم آخر میں ہیں، مگر مرتبے اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے ہم تمام امتوں سے بڑھ کر کے. تو کس لیے بلایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں. لہذا جو یہ کہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب وهو یقول لا تدرک الابصار. جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے، کہتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی. جی جی، یہاں یہ کہا گیا ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اتنی اہم بات کو کیوں چھوڑا جاتا، یہ ذکر کر دیا جاتا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اور ہم اس لیے بھی بلا رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھیں. اس کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، صرف نشانیوں کے دکھانے کا ذکر ہے. یہ دیکھ. اور انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. یہ صفتیں کیوں لائی گئی؟ اس کے بعد اب جب جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں گے کہ میں رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر میں نے کیا، کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا، کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا وہ هو السمیع، سننے والا ہے کہ کون آپ کی تصدیق کرتا ہے. جیسے حضرت صدیق، آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کون تصدیق کرتا ہے اور کون آپ کی تکذیب کرتا ہے، یہ ہم سن رہے ہیں، سننے والے ہیں. اور بصیر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس سزا کا مستحق ہے ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو جس جزا کا مستحق ہے ہم اسے جزا دیں گے. اب غور سے دیکھیں، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اسرا کا، جو ایک حیرت انگیز سفر ہے. فوراً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ہم نے انہیں کتاب دی. غور سے، ہم بہت غور سے یہ ذہن میں بٹھا کر جاؤ آج. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات. غور سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے تورات کو، جو موسیٰ کی کتاب ہے، جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، اسے ہم نے ہدایت بنایا. کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اور یہ کہا گیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ تم کسی کو کارساز نہ بناؤ. آج لندن اور امریکہ کو وکیل بنا کر کے بیٹھے ہیں. کہا گیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، انہی کے بھروسے جی رہے ہیں. میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا. جی، اور مان بات یہ دیکھیں، یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات. اور آگے کہا جا رہا ہے، اللہ، بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سب سے زیادہ سیدھی چیز کی طرف. تورات کے بعد قرآن حکیم کا ذکر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا ذکر ہوا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تورات کو اور قرآن کو جمع کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے افضل کتاب تورات ہے، یہ بتایا گیا. اور دوسرے، ان لوگوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا تو ان کو عظمت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اور ذلت و خواری
इनके ऊपर उड़ेल दी गई। तो तौरात दी गई, इन्होंने तौरात को अपने पीठ के पीछे डाल दिया, तो ये जलील हुए। तुम भी अगर हमारे नबी के दिए हुए कुरान को छोड़ोगे तो यहूदियों की तरह जलील ख्वार हो जाओगे। ये बताया गया। यहूदी जलील ख्वार हुए मूसा पर उतरने वाली किताब तौरात को छोड़ देने की वजह से। तो मुसलमानों में कोई सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ है कि वो कुरान को छोड़ देंगे तब भी उन्हें अजीज रखा जाएगा, उन्हें भी जलील कर दिया जाएगा जैसे यहूदियों को जलील किया गया। क्योंकि इसी रात को बनी इसराइल को अजमत और फजीलत के स्टेज से उतार दिया गया और उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मोहम्मदिया को लाकर खड़ा किया गया। स्टेज वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। पता ये चला अब तमाम अंबिया किराम आपके मुक्तदी हैं और तमाम अंबिया किराम की शरीयतें मंसूख हो चुकी हैं। अब कयामत तक एक ही शरीयत चलेगी, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली शरीयत, ये चलेगी। तो जब आप सबके इमाम हो गए और सारी शरीयतें मंसूख हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम भी मुक्तदी हैं आपके। बनी इसराइल को फजीलत के इस स्टेज से उतार दिया गया है इस रात को, और इस स्टेज के ऊपर मुसलमानों को लाकर खड़ा कर दिया गया, उम्मत मोहम्मदिया को, यह बताते हुए कि इनको इस वजह से हमने फजीलत के स्टेज से उतारा क्योंकि इन्होंने तौरात छोड़ दी थी। स्टेज वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। अगर तुम भी वही हरकतें करोगे जैसे यहूदी कर रहे हैं तो तुमको भी फजीलत के हिस्से से उतार दिया जाएगा और तख्त से उतार करके कान पकड़ करके तुमको फुटपाथ के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। और आज खड़ा कर दिया अल्लाह ताला ने, हम सब फुटपाथ के ऊपर हैं। तो ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तस्करे के बाद, तौरात का तस्करा करने के बाद कुरान हकीम का तस्करा क्यों किया गया। उन्होंने तौरात को छोड़ा तो जलील हुए, तुम कुरान को छोड़ोगे जलील ख्वार हो जाओगे। इसी वजह से तौरात को और कुरान को एक साथ जिक्र फरमाया गया यहाँ पे। अब आगे देखिए, ये बनी इसराइल, वक़ज़यना इला बनी इसराइल फिल किताबि लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। एक हिस्टोरी है, एक तारीख है। हर नौजवान को ये तारीख जानना जरूरी है। यहूदियों की, मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तारीख से जुड़े रहें, अपने माजी से जुड़े रहें। कुरान हकीम तारीख बताता है यहां से कि बनी इसराइल के बारे में हमने फैसला किया था, किताब में लिख दिया था। क्या लिख दिया था किताब में? लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन, कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे। वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और तुम बहुत बड़ी सरकशी करोगे तुम। और दोनों मर्तबा हम तुम्हें तुम्हारी सरकशी के मुवाफिक सजा देंगे। जैसी तुम्हारी सरकशी, जिस मेयार का तुम्हारा तमर्रुद, उसी एतबार की सजा। 2 मर्तबा तुम फसाद करोगे जमीन में। फसाद क्या हुआ था? इन्होंने अंबिया किराम को कत्ल करना शुरू किया। पहले इन्होंने हजरते यशयाह को और अरमियाह को, यशयाह को तो इन्होंने कत्ल कर दिया, जिनको शैआ भी बोलते हैं, वो एक नबी थे वो। शाया उनका नाम था, शाया या यशयाह ऐसा कुछ बोलते हैं उनको, गालिबन हिब्री हुए वो। तो इन्होंने शाया नबी को कत्ल किया और एक नबी थे अरमियाह, उनको कैद कर दिया। एक को कत्ल किया, दूसरे को कैद कर दिया। और ये लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लगे। तो एक तरफ तो लोगों के ऊपर जुल्म करना और दूसरी तरफ अंबिया किराम को कत्ल करना, यह बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस पहली हरकत की वजह से सजा दी कि बाबिल का, इराक में है बाबिल, जहां वो 2 फरिश्ते उतारे गए थे। बाबिल के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम बुख्त नस्सर था। ये मजूसी था,
آتش پرست تھا, آگ کو پوجنے والا تھا. یہ ایک بڑا لشکر لے کر کے فلسطین کے اوپر حملہ آور ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. ہم نے جو کتاب میں لکھ دیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ پورا ہوا. کیسے؟ جب پہلا معاملہ آیا, پہلا وعدہ آیا ان دونوں میں سے, تو ہم نے اپنے طاقتور بندوں کو تمہارے اوپر بھیج دیا, طاقتور بندے. لیکن عبادنا نہیں کہا, عبادل لنا کہا, بیچ میں لام کی فصل ہے. یعنی یہ ہمارے طاقتور بندے تو تھے, لیکن یہ مجھے ماننے والے نہیں تھے, یہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے, لیکن طاقتور تھے. تو ہم نے اپنے بندوں نہیں, بلکہ عبادنا کہنے کے بجائے عبادل لنا کہا, میرے نافرمان بندے لیکن طاقتور تھے. تم نے نافرمانی کی تو نافرمان بندوں کو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا. آج وہی حال ہے, ہم نے نافرمانی کی ہے تو اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. وہی حرکت انہوں نے جو کی تھی وہ حرکت ہم دوہرا رہے ہیں. لہذا ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو پاور میں تھے, جو طاقتور تھے اور مسلمان نہیں تھے, ان کو مسلط کر دیا گیا ان کے اوپر. تم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ کو چھوڑنے والے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور کیا ہوا وہ دیکھو, فجاسو خلال الدیار, یہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. اللہ جاسا, یہ جوسو کا مطلب عربی میں آتا ہے, میں تو عربی ادب کا لٹریچر کے طالب علم ہوں. جاسا کا مطلب ہوتا ہے طلب الشیء باستقصاء, کسی چیز کو ڈھونڈنا پوری باریک بینی سے. کہاں ہے ڈھونڈو, کوئی کبٹ نہ چھوٹنے پائے, کوئی کبٹ میں چھپا ہوا باہر نکالو. تو طلب الشیء باستقصاء یعنی بالکل تلاش کرو, کمپریہنسولی, بالکل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو کہیں بھی چھپے ہوئے ہو تو. من یخالفہم, مخالفت کرنے والا کون ہے؟ ومن یقف وجوہہم, جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. اچھا تم ہم سے لڑو گے, چلو پکڑو ان کو, تم ہماری مخالفت کرتے ہو, پکڑو ان کو. اور جتنے بھی اشراف تھے, بڑے لوگ تھے, قتل کر دیا گیا سب کو, اور غلام بنا کر لے کر چلے گئے. عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا, جو چلنے کے لائق نہیں تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلائے گئے. اعلان کر دیا گیا کہ کہیں بھی کسی کے پاس تورات دکھی تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیے گئے. فجاسو خلال الدیار, گھروں میں گھس گئے. اندازہ لگا یہ جاسو کا مطلب ہوتا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یجیئون یذهبون, یجیئون یذهبون, یعنی کوئی پردہ نہیں ہے. کسی عورت کو پکڑ لے جا رہے ہیں, لڑکی کو پکڑ لے جا رہے, اوف نہیں کر سکتے آپ. بھائیوں کے سامنے, باپ کے سامنے بہن کا ریپ ہو رہا ہے, بول نہیں سکتے تم. اللہ اکبر, خوفناک سزا دی گئی ان کو. فیدا جب روح کانپ اٹھتے, روح کانپ اٹھی. دیکھو میری طبیعت پریشان ہو رہی ہے, دیکھو تو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, گھروں میں گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا, یہ پہلا وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہا. پکڑ کر کے لے گئے, بابل لے کر چلے گئے, عراق. کہاں سے؟ فلسطین سے. اور 100 سال تک یہ مجوسی, یہ آتش پرست ان کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے. 100 سال تک, ایک پوری صدی گزر گئی ان کی غلامی میں. مجوسیوں کی غلامی کرتے رہے 100 سال تک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر رحم فرمایا, روئے, گڑ گڑائے, معافی مانگی اللہ سے. تو ایران کے بادشاہ سائرس کو اللہ نے بابل کی طرف یعنی دل میں بات ڈالی کہ جاؤ. اس نے جو ہے بخت نصر کو شکست دی, یا جو بھی وقت کا بادشاہ تھا, اور ان لوگوں کو وہاں سے رہائی دلوائی. پھر لا کر کے اس نے فلسطین میں بسایا. آگے
اچھا کچھ دنوں تک صحیح رہے. یہ کتے کی دم جو ہوتی ہے نا, جی 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 کچھ زیادہ ہو گیا نہیں جی. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کھا کر ان کو پھر یہاں بسوا دیا لا کر کے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال کی ریل پیل ہو گئی. وہ بنین, اور بیٹے بہت زیادہ ہوئے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. دیکھو اللہ نے مال بھی دیا, مال ہے ان کے پاس جی, اب مال نہیں اموال ہے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, آج پورا سودی نظام ان کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ مال کے بڑے بھوکے رہے ہیں ہمیشہ سے, یہ بڑے بھوکے رہے ہیں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال نہیں, مال کا پلیورل ہے اموال. ہم نے ان کو بہت سے مال دیے, ہر راستے سے آ رہے ہیں, اور بیٹے دیے جو لڑ سکیں. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, ہم نے تم کو تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ کر دیا, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی. اچھا اللہ نے فرمایا اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ہی تمہارے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ تمہارے لیے, اس کے لیے. دیکھو ایک نقطہ دیکھو, احسنتم احسنتم دو بار کہا گیا. اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. احسنتم احسنتم دو بار. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم برائی کرو گے تو اساتم فلا نہیں کہا ہے, برائی کو ایک ہی بار ذکر کیا, بھلائی کو دو بار ذکر کیا. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی بھلائی کا ذکر آپ کر سکتے ہو, برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. وَإِنْ أَسَاتُمْ اساتم نہیں کہا, وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا. اچھا پھر چونکہ یہ ٹیڑھے تھے, پھر وہی حرکتیں شروع کی, وہی رفتار بے جھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اب دو مرتبہ فساد کرو گے. اس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. حضرت یحییٰ تو قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. جی جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات, معراج کی رات کو, حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے. آپ ملاقات کر کے آئے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سب ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. آج ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں لوگ. آپ کے پیروں کی دھول تو چھوڑو, اس کے نیچے تو دھول ہے, اس کے نیچے جو دھول ہے, اس کے نیچے تو دھول, تحت ثری تک پہنچ جاؤ, اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے تم. وہ مقام ہے ہمارے نبی کا, اور تم اتنی بلندی تک جا ہی نہیں سکتے. تم نے آج تک جتنی ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں, ساری ٹیکنالوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے سامنے ہیچ ہے. تم کوئی ایسی تیز رفتار راکٹ یا سواری نہیں بنا سکتے جو اتنے لمبے فاصلے کو طے کر سکے. بچے ہو تم, ہمارا نبی اتنی بلندی پر پہنچا ہے, تم تو چند سیاروں سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا نبی تو پتہ ہی نہیں جیسا, لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا آپ کی بلندی کو. ساری ٹیکنالوجیز اس سفر کے سامنے ہیچ ہے. جب دوسری چیز کا وعدہ آیا, اس لیے کہ پہلی مرتبہ فساد کیا تو بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دوسری مرتبہ جب انہوں نے شرارت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رومز کے بادشاہ کو بھیجا, روم کے. بعض لوگوں نے اس کا نام فاقس ابن استیانوس لکھا ہے, بعض لوگوں نے تیتاؤس لکھا ہے, بعض لوگ انگریزی میں اسے ٹائٹس کہتے ہیں. جی, روم سے آیا وہ, اور اس نے ایسی سزا دی لیسوء وجوہکم, تاکہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے, پورا کر. یہ چہرے کا لفظ کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا یہ نفسیاتی اثر کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے
چہرے کے ذریعے اس کے اثر کو جان لیا جاتا ہے. گویا کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو آدمی کے دل میں جتنا غم ہو چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. خوشی ہو تو خوشی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے, اور غم ہو تو غم بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اتنا غم ان کو ہوا, اتنا خوف ان کو ہوا کہ یہ جہاں دیکھے جاتے ان کے چہرے سے خوف ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا. ان کے چہرے بگڑ گئے تھے, ایسی سزا دی گئی ان کو. بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا, بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا, اور خاص طور سے اس مسجد کا تذکرہ کیا گیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا. یہ جو مسلمان نہیں تھے یہ مسجد میں داخل ہو گئے, بیت المقدس میں, کما دخلو جیسا کہ یہ داخل ہوتے تھے اس میں. جہاں تم عبادت کرتے تھے وہاں دوسرے لوگ گھس گئے. دل تڑپ اٹھتا ہے. قرآن حکیم نے جو تاریخ بتائی ہے, اجمالاً بیان کیا ہے, کمال کا بیان کیا ہے. جی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی مسجد میں گھس گئے تھے, اور اس مرتبہ بھی یہ مسجدوں میں گھس گئے. اس کے بعد قرآن حکیم کو تھامنے کا حکم دیا گیا. مضبوطی سے پکڑو اس کو, قرآن حکیم کو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں ٹھہر کر اس آیت کریمہ پر کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا یہ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے اقوم کی طرف. اقوم یہ اس میں تفصیل ہے, یعنی دوسرے کے مقابل میں سیدھا. پتہ یہ چلا دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں سب کے سب ٹیڑھے ہیں, سیدھا ایک ہی راستہ ہے جو قرآن حکیم بتاتا ہے. اللہ, یہ کتنا بڑا احسان ہے قرآن کا کہ دنیا کے اندر جتنے ٹیڑھے راستے ہیں ان کے مقابل میں بالکل سیدھا جو راستہ, اقوم اقوم من غیرہا, اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان سب راستوں سے جو ٹیڑھے ہیں سیدھا ایک ہی راستہ ہے. قرآن حکیم اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ غور ہے. قتادہ نے کہا ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات ایک صاحب نے کہی ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. پہلی چیز تو یہ کہ تمام راستے ٹیڑھے ہیں اور یہ سیدھے راستے کی طرف کیے. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا, دوسرے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور خوشخبری دیتا ہے ان کو جو توحید کے ساتھ عمل میں بھی لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ توحید کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے, ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بتایا گیا کہ توحید کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگیوں میں نیک اعمال بھی ہونے چاہیے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. تو اگر آپ توحید کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں پر کاربند ہیں, آپ کا مقام ان لہم اجرن کبیرہ. اجرن کبیر ای الجنہ, یعنی سب سے بڑا اجر آپ کو دیا جانے والا ہے, اور سب سے بڑا اجر جنت ہے. اب یہ قرآن آپ کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دے رہا ہے. اب مومنوں کو چاہیے کہ توحید پر کاربند رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں. نتیجہ ان لہم اجرن کبیرہ, ان کے لیے سب سے بڑا اجر یعنی جنت ہے. اس کے بعد ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی جا رہی ہے, غور سے دیکھو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ایک اصول ہے, ضابطہ ہے, ایک رول بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی کو تباہ کرنا ہے, اس بستی کو ملیمیٹ کر دینا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا,
تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں، مترف اے اب ترت ہو النعمت وسعت العیش، یعنی مترف لوگ، مترف دیکھو، مترف امرنا مترفیہ، تو ما معنی المترف؟ مترف کسے کہتے ہیں؟ مترف کہتے ہیں کہ نعمت نے اور فراخی عیش نے، زندگی کی کشادگی نے ان کو مغرور بنا دیا ہے اور اللہ کی نعمت سے ناشکری کرنا سکھا دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکر نہ ادا کرنے والے اور دولت جو ملی ہے، جو فراخی ملی ہے، اس پر تکبر کرنے والے لوگ، یہ دو چیزیں۔ آدمی کو جب فراخی عیش ملے، نعمت ملے، تو اس پر شکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ نعمت کے اوپر مغرور ہو کر کے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ گناہ چند لوگ کر رہے ہیں نا، خوشحال لوگ، سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ پورے گاؤں کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات نہیں دیکھ رہے آپ؟ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، عیش پرست جو ہوتے ہیں، وہ نعمت کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور نعمتوں کے اوپر مغرور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، گناہ یہ کر رہے ہیں چند لوگ اور تباہ کر دی جا رہی ہے پوری بستی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہول ٹاؤن، پورا کا پورا شہر، پوری کی پوری بستی تباہ کر دی جا رہی ہے۔ کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ ہذا اشارۃ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف ان عاقبت فساد اولی الامر لا تقتصر علیہم وحدہم بل تمتد الی قریتہم، ایسا کچھ ہے کہ گاؤں کے بڑے لوگ اگر خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ خرابی انہی پر منحصر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری خرابی پورے گاؤں پر آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لہذا اللہ گاؤں میں اگر کسی آدمی کو نعمت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرے اور اپنے جامے سے باہر نہ نکلے، ورنہ اس کا اثر صرف اسی کے اوپر نہیں رہے گا بلکہ پھیل کر کے پورے گاؤں کے اوپر آ جائے گا۔ گناہ کرنے والے چند لوگ، سزا پوری بستی کو دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ عجیب بات۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، آگے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کل 18 آیات ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کل 18 آیات ہیں، اور ان 18 آیات میں 25 احکام ہیں، جن میں 12 کا تعلق منہیات سے ہے، روکا گیا نہیں کرنا ہے، اور 13 کا تعلق اوامر سے ہے کہ کرنا ہے۔ 13 احکام ایسے ہیں ڈو اٹ، اور 12 احکام ایسے ہیں کہ ڈونٹ ڈو اٹ۔ تو گویا کہ 13 احکام کا تعلق منہیات سے ہے اور 12 احکام کا تعلق اوامر سے ہے، کرنے کا ہے۔ اچھا، اور یہ 25 احکام جو ان 18 آیات میں یہاں بیان ہوئے ہیں ایک جگہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کانت فی الواح موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں یہی احکام تھے۔ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 18 آیات کے اندر بیان کیا ہے، یہی سارے احکام پورے تورات میں تھے۔ گویا کہ پورے تورات کا خلاصہ یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔
کیا بات، حیرت کی بات کی نہیں. پوری کتاب کا خلاصہ یا جسٹ پورا بیان کر دیا، سمرائزڈ کر دیا گیا ان احکام کو اور یہاں نقل کر دیا گیا. آیتیں کتنی ہیں؟ 18. احکام کتنے ہیں؟ 25. کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ 13. نہ کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ 12. یہ چلیے کچھ دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ ہے خالی انہی 18 آیات کو آدمی اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. چلیے دیکھتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تفصیل کی گئی. اگر تمہارے پاس دونوں زندہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے اور ایک رہ جائے تو تمہارے حسن سلوک کا وہ زیادہ مستحق ہے. باپ چلا جائے، صرف ماں رہ جائے، ماں کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا. سمجھ گئے؟ ماں چلی گئی، صرف باپ زندہ ہے. اللہ، بہو سے کوئی تکلیف ہو گئی تو کم سے کم ماں بیان کر سکتی تھی اپنے شوہر سے. بڈھے سے، بوڑھے کو اگر بیٹے سے کوئی تکلیف ہو گئی تو اپنے جیون ساتھی سے، اس ہم سفر سے بیان کر سکتا. اب تو ایک چلا گیا، وہ دل کا درد بیان کرے تو کس سے کرے؟ دل کا درد بیان کرے تو کس سے کرے؟ دونوں ہوں تو حسن سلوک کے مستحق. ان میں سے ایک چلا جائے تو اور زیادہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق. آپ کے بیٹوں سے زیادہ، آپ کی بیوی سے زیادہ یہ تمہاری توجہ کے مستحق. اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا. کیا جذباتی اپیل ہے اللہ، جذباتی اپیل. ترجمہ دیکھ لیتے. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس اگر ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، جی ایک پہنچ جائے بڑھاپے کو یا دوسرا یا دونوں، جی فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے تم، اجازت نہیں. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک میں جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں حرف تو یہ تو ہوتا نا، تو یہ سب سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ یہ تالو سے لگ کر کے پھر نیچے آتا ہے. قا دیکھو سب سے زیادہ قوی ہے. اور پورے حروف الہجا میں سب سے زیادہ ہلکا اور خفیف فے ہے. تو سب سے خفیف اور ہلکا حرف بھی ماں باپ کے سامنے بولنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ اقوی حرف کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ اف نہیں کہہ سکتے. اور اف جو ہے یہ سب سے ہلکا اور خفیف لیٹر ہے. فے بہت ہلکا ہے جی. فلا تقل لهما اف، انہیں اف نہیں کر سکتے. ولا تنہرهما، انہیں ڈانٹ نہیں سکتے. وقل لهما قولا کریما، بات کرو تو بڑے ادب کے ساتھ، ان ایکسیلنٹ مینر. قل لهما قولا کریما. اور جب ان کے سامنے آؤ تو وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے اپنی عاجزی کا بازو ان کے سامنے بچھا دو. دیکھو یہاں پر آدمی کو پرندے سے تشبیہ دی گئی. پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پر کو کھول لیتا ہے. جناح مانے بازو، پر، وہاں لفظ لائے گئے. اپنے پر کو جھکائے رکھو. ایک منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے مرغی کے بچے ہیں ادھر ادھر دانا چگ رہے ہیں، اچانک اسے چیل کا خدشہ ہوتا ہے، چیل کے آنے کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک آواز نکالتی ہے. سارے بچے خطرے کو محسوس کر کے اپنی ماں کے قریب آ جاتے ہیں، وہ ان تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو اپنی عاجزی کے پروں کے نیچے رکھو. ایک جب پرندہ اڑتا ہے تو پر کو کھول لیتا ہے،
اور جب نیچے آتا ہے تو پر کو سمیٹ لیتا ہے, سیدھا آتا ہے. یہ طریقہ. جب اوپر جاتا ہے بلندی کی طرف تو پر کو کھول لیتا ہے, اور جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے, ڈائریکٹ نیچے کی طرف آتا ہے. فرمایا گیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جیسے پرندہ اوپر سے آتا ہے تو پر کو سمیٹ لیتا ہے, ایسے کھولتا نہیں ہے. ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے سامنے جب آؤ تو تمہارے پورے بدن کے اوپر ایک عاجزانہ کیفیت ہونی چاہیے. آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو, بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے. آپ کو کیا معلوم, آپ کو کیا معلوم. بڑے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو ابا کو کیا معلوم, امی کو کیا معلوم. واہ بھی واہ, احسان فراموش کہیں کا. ابا کو کیا معلوم, امی کو کیا معلوم. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, چلنا نہیں جانتے تھے, تو ابا کو کیا سمجھتا ہے, یعنی تجھے سب سمجھتا ہے. جی, صرف یہی نہیں بلکہ دعا بھی کرتے رہو. پہلے بتایا گیا کہ زبان سنبھال کر رکھو ان کے سامنے, ایک, اور دوسرے اپنے فعل کو بھی سنبھال کر رکھو, قول کو بھی سنبھال کر رکھو اور اپنے فعل کو بھی سنبھال کر رکھو. اور تیسرے دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی ہے. یہ تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. اچھا, آگے کہا جا رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتے داروں کو ان کا حق دے دو. کیا تعلیم ہے. بہن پریشان ہے, اپنے مال کا ایک حصہ, رمضان آ رہا ہے نا, مسجد کے اندر تو آپ کو دینا ہی ہے, مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد, دیکھو مسجد میں گھس گئے وہ لوگ, مسجد کا تذکرہ, تو مسجد کا خاص خیال رکھنا. ابھی جب نیچے جاؤ نا تو پوری جیب خالی کر کے جاؤ, پوری جیب خالی کر کے جاؤ, نہیں تو لکھا کر جاؤ, 50,000 دیتا ہوں, 1,00,000 دیتا ہوں, دے کر کے جاؤ نیچے. تو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتے داروں کو ان کا حق دے دو. بہن غریب ہے, زکوٰۃ کی مستحق ہے, زکوٰۃ بھی دو, صدقہ بھی دو, اور تحفہ بھی دو. زکوٰۃ کی مستحق ہے, زکوٰۃ دے دو. صدقے کی مستحق ہے, صدقہ دے دو. تحفہ بھی لے جا کر کے دے دو. جی جی, بھائی ہے, غریب ہے, اس کی مدد کرو, رشتے دار ہے تمہارا. کیا تعلیم ہے بھائی, کیا تعلیم. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتے داروں کو ان کا حق دیکھو. والمسکین, جو بیچارے مسکین ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں لیکن پورا نہیں پڑ رہا ہے, کام کر رہے ہیں لیکن پورا نہیں پڑ رہا ہے, مسکین ہے وہ. یہ مت سمجھو کام پر لگا ہوا ہے, یہ دیکھو کہ کام کرنے پر اسے اتنا مل رہا ہے جتنے سے وہ اپنے بچوں کی خاطر خواہ پرورش کر سکے. مسکین ہے, دے دو. وابن السبیل, مسافر کوئی پریشان حال ہو, زکات سے دو, مدد کرو اس کی. ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی سے منع کیا گیا. بذر کا مطلب ہوتا ہے دانا. کسان کو دیکھو ایسے دانے کو لے لیتا, میں تو کسان کا بیٹا ہوں جی, تو ایسے دانوں کو رکھ لیتا ہے اور کھیت میں جاتا ہے, ایسے نکالتا ہے, پھینکتا رہتا. تو اس طرح پیسوں کو مت پھینکو. ولا تبذر تبذیر. جی, کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی ہے. کیا بات. اور آگے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو. پہلے تو بچی پیدا ہو جاتی تھی تب مارتے تھے اس کو, زندہ درگور کر دیتے تھے زمانے جاہلیت میں. آج تو پیٹ میں بھی پتہ چل جائے, اب تو بہرحال قانون بڑے سخت ہو گئے ہیں, پیٹ ہی میں مار دیتے تھے اس کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ہے تو. اس لیے کہ لڑکی سے تو کچھ ملنا ہی نہیں, خالی دینا ہے زندگی بھر, لیکن اس دینے میں بھی مزہ ہے. زندگی بھر بولتی رہے ابا یہ چاہیے, ابا وہ چاہیے, ابا وہ چاہیے. دلائے ہیں نا آپ. اپنے شوہر کے گھر بھی چلی جائے, کچھ کہے تو باپ کی تو عادت ہی ہے. اب بھی بیٹی جو کہے دینے کی تو عادت ہے, یہ پہلے ہی سے. بچی نے بچپن میں سب کچھ مانگا, ابا یہ دلا دو, ابا یہ دلا دو. ابا بڑی ہونے کے بعد بھی جو بولے دلانے کی کوشش کرو اپنی حیثیت کے مطابق.
بڑی رحمت والی ہوتی ہیں بچیاں. جی جی. اللہ فرماتا ہے غریبی کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاکم، روزی دینے والے تو ہم ہیں، تم کو بھی دیتے اس کو بھی دیتے ہیں. تم روزی دیتے ہو، روزی ہم دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی. کیا بات ہے. اور آگے فرمایا گیا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مرڈر نہ کرو کسی کا. جی جی، مرڈر نہیں کرنا. اور آگے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کھانا تو دور کی بات ہے. واوفوا بالعہد، کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. واوفوا الکیل اذا کلتم، سامان اگر دے رہے ہو پیسہ پورا لے رہے ہو تو سامان اچھا دو. دیکھ رہے ہیں تعلیم ہے یہ پوری تورات کی تعلیم 18 آیتوں کے اندر ذکر کر دی گئی ہے. یہ ہے کلام الہی. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے بتاؤں؟ سب کچھ ہے. اور تو اگر چمگادڑ کی آنکھ رکھتا ہے تو ہم کیا کریں؟ روشنی میں تجھے نظر نہیں آتا. شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے گر نبینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ. اگر دن میں چمگادڑ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس میں سورج کا کیا خطا، سورج کا کیا گناہ ہے، سورج کی کیا خطا ہے؟ خطا تو تیری آنکھ کی ہے. تجھے قرآن حکیم میں اگر خرابیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ تیری آنکھ کی خرابی ہے. گر نبینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ، کہ اگر تیری آنکھیں چمگادڑ کی آنکھیں ہیں اور دن میں کچھ چمگادڑ دیکھ نہیں سکتا تو اس میں آفتاب کے چشمے کا کیا گناہ ہے؟ سورج کو تو نکلنا ہی ہے. تیری آنکھوں کی خطا ہے یہ کہ تجھے روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا. تو ایسے بہت سارے اندھے موجود ہیں، بہت سارے اندھے موجود ہیں جنہیں قرآن حکیم میں کچھ دکھتا نہیں. آگے دیکھو بڑی پیاری بات کہی گئی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. کیا بات. آگے فرمایا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کو پھاڑ دے گا کیا یا پہاڑوں پر پہنچ جائے گا؟ تو زمین پر اکڑ کر کے مت چل. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ تعلیمات 25 احکام ہیں، 13 ہیں ڈو اٹ، 12 ہیں ڈونٹ ڈو اٹ، اور 18 آیات کے اندر 25 احکام ہیں. اور حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ پوری کی پوری تورات ان 18 آیتوں کے اندر سمو دی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ آگے آ رہی ہے بہت پیاری ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون ہے جنہوں نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے؟ وہ آ جائیں. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں آگے بڑھ رہے تھے. ہمارے امام آگے آگے ہیں، ہم پیچھے پیچھے ہیں. جنہوں نے فرعون کو امام بنایا تھا کہاں ہے وہ؟ فرعون کے ساتھ آ جائیں. کہاں ہے ہمارے نبی کے گستاخان؟ وہ آگے آ جائیں، ان کے مقتدی بھی ان کے پیچھے ہیں. تو اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. تو امام کا ایک مطلب تو یہ ہے رہبر، اور دوسرے یہاں ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے بکتابہم الذی انزل علیہم، ان کی وہ کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی. یعنی آواز لگائیں گے چلو جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے وہ آگے آ جائیں. اور ایک مطلب اور بھی ہے نامہ اعمال، ایسی کتاب جس کے اندر ان کا پورا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے، چلو نامہ اعمال کے ساتھ آ جاؤ. وہ نامہ اعمال لایا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو کامیاب، بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو ناکام. جی جی. ایک آیت کریمہ اور دیکھیں ومن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. ایک مفسر نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی عن الاعتبار فهو فی الاخرۃ اعمی عن الاعتذار. بڑی خوبصورت بات کہی ہے. جو دنیا میں اندھا رہا عبرت حاصل کرنے سے، عبرت حاصل نہیں کی تو آخرت میں وہ کوئی عذر معذرت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے.
آنکھیں دی ہیں دیکھو, دماغ دیا ہے سوچو, ہاتھ پیر دیے ہیں کرو, قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں رہتا. یہ بات کہی گئی. فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم اما داؤكم فذنوبكم واما دواؤكم فالاستغفار. کہا کہ یہ قرآن بتاتا ہے تمہیں کہ تمہاری بیماری کیا ہے, اس لیے کہ شفا کا لفظ ہے نا, شفا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے. کیا مطلب؟ قرآن تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں بیماری کیا ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بیماری کی دوا کیا ہے. بتاتا ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے. ایسی کتاب ہے کائنات میں. اللہ اندھوں کو اگر کچھ دکھائی نہ دے کہ کیسی کتاب ہے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ اتنی پیاری کتاب بتائیے. اس کے بعد ایک سوال کا ایک عجیب سا جواب دیا جا رہا ہے. یسألونک عن الروح, واٹ از سول؟ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. غالباً یہ سوال یہودیوں کا ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ روح کیا ہے, واٹ از سول, روح کیا ہے. یہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی الجھا ہوا اور گنجلک سوال ہے. کیا جواب دیا گیا؟ قل الروح من امر ربی, اے ہمارے حبیب آپ یہ بتا دو کہ روح میرے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. اچھا, ایک مفسر سے لکھتا ہے من جملتی کہ وہ تمام چیزیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے, من جملتی ما امرہ اللہ ان تکون فکانت. یہ تفسیرہ ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. ایسے ہی روح بھی ایک امر ہے کہ اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی. من جملت ما امرہ اللہ ان تکون فکانت, جیسے اور تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی, ایسے ہی روح کے بارے میں فرمایا ہو جا, امر ہو جا, ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی کے امروں میں سے ایک امر ہے اور مخلوق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, یہ مخلوق ہے یہ, لیکن یہ بدن میں کیسے آتی ہے پتہ نہیں, اور بدن میں آتی کیسے, آنے کی کیفیت معلوم نہیں, اور دوسرے اس کی حقیقت کیا ہے, کیا ہے یہ معلوم نہیں. آپ کسی مشین کو دیکھیں, مشین بن کر تیار ہے, مشین بن کر تیار ہے, اب چلنا ہے اسے, برابر ہے. اس کو ایک تار کے ذریعے کرنٹ کو اس سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. آپ نے بٹن دبایا, کرنٹ اس میں سے آیا اور مشین کو اس نے چالو کر دیا. اب یہ کرنٹ کیا ہے, بنانے والے کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے کیا یہ, اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی توجیہ تو کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن روح کی حقیقت کسی کو معلوم ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. قل الروح من امر ربی, یہ جواب دے کر کے چھوڑ دیا گیا کہ جیسے اور تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی, ایسے ہی روح کے بارے میں کہا ہو جا تو ہو گئی. گویا روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, لیکن سوال غلط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا جو اس کے لیے مفید تھا. لہذا کوئی آپ سے ایسا سوال کرے جو اس کے لیے مفید نہ ہو تو آپ اس سوال کے جواب میں کوئی مفید چیز بتائیں جو اس کے لیے نافع ہو. جی, تو روح اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے ایک, اور دوسرے روح کی حقیقت کیا ہے پتہ نہیں. روح بدن میں آتی کیسے معلوم نہیں, اس کی کن معلوم ہے, حقیقت معلوم نہیں. یہ دیکھیں جواب دیا گیا. اس کے بعد سورہ کہف ہے,
سورہ کہف ہے. اس میں 3 فتنوں کا بیان ہے. 3 فتنے ہیں یا 4 فتنے، چار. ایک ہے دین کا فتنہ، اور ایک ہے دولت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور ایک ہے علم کا فتنہ، اور ایک ہے اقتدار کا فتنہ. دین کے فتنے کا تعلق اصحاب کہف سے، اور مال کے فتنے کا تعلق اس نوجوان سے ہے جس نوجوان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا ایک باغ تھا اس کا. یہ مال کا فتنہ. اور کہتا تھا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا. دیکھو، ایک ہے دین کا فتنہ، اس کا تعلق اصحاب کہف سے ہے کہ یہ ایمان والے ہو گئے. بادشاہ وقت نے ان کو پکڑوایا، بلایا، کہا کہ اپنے دین سے پھرو. تم نے کون سا دین قبول کر لیا ہے؟ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے. ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کی. جب وہ الگ ہوئے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تھوڑا الگ ہوئے، ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے. اور سب بڑے بڑے گھروں کے لڑکے تھے، اور سب بھاگ نکلے. بولے ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے، اپنا دیار چھوڑ دیں گے، لیکن توحید نہیں چھوڑیں گے. بھاگ پڑے سب کے سب. اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بنا دیا. اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی نشانی بن گیا. اس کا بھی تذکرہ ہے. جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کتے کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. اللہ. تو دین کا فتنہ، اس کا تعلق اصحاب کہف سے، اور مال کا فتنہ اس کا تعلق اس نوجوان سے ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ اس کا ایک باغ تھا. تذکرہ کیا گیا اس کا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. آپ دیکھیں گے کہ وہ باغ کیسا تھا. جی. اور اس کا دوست مسلمان تھا اور وہ کافر تھا. وہ باغ میں اپنے لائے دکھانے کے لیے، جیسے آج کل لوگ فارم ہاؤس وغیرہ بناتے ہیں نا، دکھاتے ہیں لا کر کے، ہم ہیں دیکھو ہمارا فارم ہاؤس ہے. مرے گا تو فارم ہاؤس میں دفن ہوگا کیا کہ خیرات کی جگہ میں دفن ہوگا؟ یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ فارم ہاؤس، یہ گھر، لیکن دفن کہاں ہوتا ہے؟ خیرات کی جگہ میں، قبرستان میں. خیرات کی جگہ ہوتی ہے، لوگ دے دیتے ہیں. چلے زندگی بھر کرتا رہا یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. دفن کہاں ہوتا ہے؟ خیرات اور صدقات کی جگہ میں دفن ہوتا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دین کا فتنہ اس کا تعلق اصحاب کہف سے، مال کا فتنہ اس کا تعلق اس نوجوان سے. جی. اس کے 2 باغ تھے انگوروں کے، اور اس میں کھجور کے بھی درخت تھے. بیچ میں جب کھیتی ہوتی بھی تھی اور فصل بہت اچھی آتی تھی. کلتا الجنت ہیں 2 باغ. اور وہ نشے میں آ کر کے بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیسا باغ ہے میرا. کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر. بولے اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کے اوپر رات ہی میں ایک عذاب بھیج دیا، پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا. جی. تو اس مال کے فتنے کا تعلق سے نوجوان سے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے. علم کا فتنہ اس کا تعلق حضرت موسیٰ اور خضر سے ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک واعظ کہا، تقریر کی. تقریر بڑی اچھی تھی. ایک صاحب نے اٹھ کر کے کہا آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ کہا کہ ہاں اور کیا، میں دنیا کا سب سے بڑا عالم. اللہ کو حالانکہ حقیقت ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت تھی. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ. کہا کہ ہاں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ مجموع البحرین پہ جا، جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا. جب پتہ چل جائے گا علم کہتے کس کو ہیں. ہم اس پر بعد میں بحث کریں گے. تو علم کا فتنہ اس کا تعلق موسیٰ اور خضر سے،
اور اقتدار کا، حکومت کا فتنہ، اس کا تعلق ذوالقرنین سے ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کل اس پر بحث کریں گے. بیٹھیں گے نا آپ لوگ؟ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا 15ویں پارے کا خلاصہ.